صلی علی محمد میرے آواز میری صحیح نہیں ہے۔ نعرہ الصلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات محمد مرحوم کے سارے ثواب کے لیے دعا امام زمان علیہ السلام کی تلاوت فرما دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. بھائی اس کی آواز ذرا صحیح کرتے ہیں، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ سے گزارش کر رہا ہوں بار بار ایک مل کے صلوات اور بھیج دیں محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مرحومین کے سارے ثواب پر ذکر قرآن و ذکر حضرت اطہار علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. سورہ فجر کی آخری چند آیات کو پڑھا ہے، وقت بڑا مختصر ہے، کچھ باتیں چاہتا ہوں پیش ہو جائیں. ارشاد اقدس الہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ اپنے رب کی بارگاہ اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. وادخلی فی عبادی وادخلی جنت، آ جا میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. یہ وہ آیت ہے کہ اس سورہ کو سورہ فجر، اس سورہ فجر کی آیتیں سارے خالق محمد نے کہا یہ سورہ امام حسین ہے. یہ سورہ امام حسین علیہ السلام. اور جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ سورہ امام حسین کیوں ہے،
تو مولانا نے کہا کہ یہ آیتیں نہیں پڑھی یا ایتھا النفس المطمئنہ، ان آیتوں کا تعلق میرے جد حسین ابن علی سے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، یعنی اے اطمینان والے حسین، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹنا اپنے رب کی بارگاہ اس عالم میں کہ آپ اپنے رب سے راضی ہیں، آپ کا رب آپ سے راضی ہے. سبحان اللہ. اب جسے رضی اللہ کہنا ان سے دیکھ لو حسین اس سے راضی ہے یا نہیں ہے. یا حسین کے بابا نے اللہ کی مرضیوں کو خریدا ہے. شب ہجر میں سر رسالت پر سو کر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. دیکھیں جو بات مجھے کہنی ہے وہ قرآن سے کہنی ہے کہ انسانوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے. یہ آیت قرآن میں موجود ہے. اگر آپ نے علی کو نہیں ماننا تو بتلاؤ تو صحیح آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ ہوا میں، خلا میں، فضا میں کہیں اور نازل ہوئی ہے، کسی انسان کے لیے نازل ہوئی ہے؟ وہ کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ شب ہجر میں سر رسالت. سبحان اللہ. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب آپ ہی کے یہاں کے شہرۂ آفاق، ذاکر اور خطیب. ایک ہوتا ہے سونا نیند، ایک ہوتا ہے سونا دھات جسے پہنتے ہیں. وہ بڑے لفاظ تھے اردو کے. تو انہوں نے کہا کہ علی جب سوئے بستر رسالت پر تو اللہ کو علی کا یہ سونا اتنا کھرا لگا. موسیقی کا مجلس پڑھ رہا ہوں، یہاں تو سارے قدیمی مومن ہیں. اللہ کو علی کا یہ سونا اتنا کھرا لگا کہ اللہ نے کہا کہ اے علی یہ بڑا خالص سونا ہے، یہ بڑا خالص سونا ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، میں خریدنا چاہتا ہوں. کیا قیمت لگاؤ گے؟ اگلا جملہ اب ہے سننے والا. علی نے کہا پروردگار تو خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، جو تیری مرضی. علی نے کہا جو تیری مرضی. اللہ نے اپنی ساری مرضی علی کے حوالے کر دی. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. چلے تاریخی حوالہ مکس ہو گیا. آپ پوچھ لیجئے گا کہ کون کہاں پر صاحب رو رہے تھے رسول اللہ کے ساتھ. وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ گویا نہیں کرتے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، بھئی سوئے تو محمد ہے جاگے تو علی ہے. یہ بات حق ہے کسی کو بری لگے یا بلی، یہ بات حق ہے کسی کو بری لگے یا بلی. خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، ہم نامے کردگار ہوئے حق کے علی ولی، ہم نامے کردگار ہوئے حق کے علی ولی. چاہے خدا خدا پکارو چاہے علی علی. علی اللہ کا بندہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے مقام بقا اس لاہور کی مجلس میں آپ خدمت درس کرتے میرے بھائی نے یہ مصرے پڑھے تاکہ کوئی نامانوس مجمع میں یہاں بیٹھا ہو تو اشتباہ نہ ہو جائے اسے. بھائی شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. صحیح گھبرا تو نہیں گئے کہ یہ کیا کہہ دیا مولانا نے؟ آسٹریلیا سے مولانا ہے علی کو تیسرے نمبر پہ. پہلے ہے خدا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ. علی سے اس کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک خدا ہے ایک مصطفیٰ ہے. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں ایک چھوٹا ہوگا. جنت میں وہی جائے گا. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو وہاں سے یا علی کی آواز آئے گی دروازے سے. حدیث میں دقت الحلقۃ والصفحۃ فقالت یا علی. جب دروازے پہ کنڈی لگے گی، جب جنت کا دروازہ بند ہوگا، ان باب الجنت من یاقوت، ہمارا جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا ہوگا. اعلیٰ صفا الذهب، اس پہ سونے کا خوبصورت سا کام ہوگا. اس پہ جنتی سے کہا جائے گا کہ دروازے پہ مارو کنڈی. جیسے ہی وہ کنڈی کو مارے گا فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ طَنَّتْ، اس سے شور ہوگا وَقَالَتْ یا علی. حدیث سنا رہا ہوں، یہ کوئی خطیب والا رنگ آمیزی نہیں کر رہا آپ کے سامنے.
اچھا جس سے یا علی پسند نہیں ہے نعرہ حیدری کہنا، وہ کہاں جائے گا اس وقت سن کے؟ یا علی کہہ رہا ہے جنت کا دروازہ، تو وہ کہاں جائے گا؟ ایک ہی جگہ بچتی ہے۔ مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی۔ بھئی ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا یہ آیت تو ہے نازل ہوئی سرکار ختم مرتبہ پر، یہ آیت اور نفس المطمئنہ، اس کا پہلا مخاطب خود حضور ہے، اے اطمینان والے محمد۔ دیکھیں بات کو تھوڑا سا سطح عمومی سے بلند بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے کہ انہوں نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، سورہ بقرہ کی آیت ہے، پروردگار تو مجھے بتلا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا قال اولم تؤمن، کیا ہم پر ایمان نہیں؟ قال بلا، ایمان تو ہے۔ وہ ڈر گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہا ہے کہ ایمان تم پر تمہیں ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایمان تو ہے ولکن لیطمئن قلبی، لیکن چاہتا ہوں اطمینان بھی آ جائے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایمان تھا، اطمینان نہیں تھا۔ حضور سے کہا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے محمد، جس میں سارا اطمینان موجود ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بھی اطمینان کو وہ اپنے اطمینان سے قیاس نہ کیجیے، جتنا ہمارے پاس ہے اس سے بہت زیادہ ان کے پاس پہلے سے تھا، لیکن وہ جو اولو العزم کی شان ہوتی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا اطمینان ابھی پورا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا قال فخذ اربعۃ من الطير فصرفنا اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم۔ 4 پرندے لو انہیں ذبح کرو، ان کا گوشت ملاؤ، انہیں پہاڑوں پر رکھ دو، ثم ادعوهن، اس کے بعد انہیں پکارو، یاتینک سعیا، یہ سب اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور یاد رکھو کہ خدا صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ ایک کوا ہے، ایک کبوتر ہے، ایک مرغ ہے، ایک باز ہے، ایک مور ہے۔ یہ 4 پرندوں کے لیے تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ 4 پرندے تھے، ان 4 پرندوں کو ذبح کرو۔ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں اگر آپ کی اجازت ہے، ساتھ چلیں گے میرے۔ دیکھیں یہ 4 پرندے جو ہے نا وہ ایک کسی خاص سمبل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کبوتر ہے کھیل تماشے کا سمبل، ٹھیک ہے۔ مرغ ہے جنسی خواہشات کا، مور ہے خود نمائی کا سمبل، اور کوا ہے لمبی آرزوؤں کا سمبل، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 4 پرندے لو، ان 4 کو ذبح کر دو۔ یعنی جب تم اپنی خود نمائی کو ذبح کر دو گے، جیسے کا معاملہ ہے میں کہیں سے آیا، مجھے کچھ میسج بھی دے کے جانا ہے۔ جب تم خود نمائی کو ذبح کر دو گے، دکھاوا ایک دوسرے سے، اس کو ذبح کر دو، ختم کر دو گے اسے۔ جب تم حرام جنسی خواہشات کو ذبح کر دو گے، جب تم خود نمائی جو مور کی صفت ہوتی ہے، شو آف، صحیح ہے، میرے پاس فلاں گاڑی تو میرے پاس فلاں موبائل تو میرے پاس یہ برانڈڈ یہ تو وہ، یہ جب اسے تم ختم کر دو گے، صحیح۔ اور کوا لمبی آرزوئیں، جب اسے بھی ذبح کر دو گے، جب اسے سب ذبح ہو جائیں گے تو ہوگا کیا؟ کہا لیکن لیطمئن قلبی، تم اطمینان کی منزل پر پہنچ جاؤ۔ یہ بات پہنچ رہی ہے یہاں سے وہاں تک، ایک پرزور حیدری صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ تو جب یہ سب ذبح کر دو گے تو لیکن اطمینان قلبی، اطمینان کے منزل پہ پہنچ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے اطمینان کے منزل حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک ہے سرکار ختم مرتبہ کی آیت اور نفس المطمئنہ، جو عالی ترین کیفیت ہے اطمینان کی۔ اے اطمینان والے نفس محمد، جو خود اللہ نے قرآن میں سند دی۔ اور علی کا اطمینان جانتے ہو کیا ہے؟ کہ لو کشف الغطاء لمسددت یقینا، مولانا نے کہا اگر زمین و آسمان کے حجاب علی کی نگاہوں سے ہٹ جائے تب بھی علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا ہی نہیں ہے، یعنی پہلے ہی اس کمال پر ہے۔ لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کے سامنے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں آپ کا یقین بڑھ جاتا ہے کیونکہ حجاب ہٹ جاتے ہیں، صحیح ہے۔ علی نے کہا میری نگاہوں سے زمین و آسمان کے حجاب ہٹ جائے، علی کے یقین میں اضافہ ہی نہیں ہونے والا۔
اس لیے کہ پہلے ہی اس کمال پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ جو آیت ہے زیادہ خستہ نہیں کروں گا، آپ کے لیے بھی آیت ہے. میں میرے محترم حسین عباس بھائی ان کے والد مرحوم کا چہلم ہے، تو ہمارے فرقان بھائی یہ وسیلہ بن گیا کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچ گیا یہاں پر. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت آپ کے لیے اور ہر مومن کے لیے. بتائیں کب؟ ہر ایک اپنا اپنا لیول ہے. جب ایک مومن مرتا ہے نا، جب اس کی روح قبض ہونے لگتی ہے، چونکہ یہ سارے ثواب کی وجہ سے روح قبض ہونے لگتی ہے، تو وہ اس وقت کچھ گھبرا رہا ہوتا ہے کہ میری روح اب جا رہی ہے، میں نکل رہی ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں. ملک الموت اس کے سامنے یہ آیت پڑھتا ہے. ایک اور امام صادق علیہ السلام، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے مومن، فکر نہ کر، ارجعی الی ربک، پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں، اس عالم میں کہ راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اور اس کی نگاہوں سے حجاب ہٹ جاتے ہیں اور وہ محمد اور علی کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے. یا اللہ، جیسے ہی وہ دیکھتا ہے وہ اس اطمینان کی منزل پر ہوتا ہے کہ وہ ملک الموت سے کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں رہنا ہی نہیں، مجھے جلدی لے جائے یہاں سے. سبحان اللہ. ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ. تب وہ کہتا ہے کہ بس تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتا ہے، دیکھیں یہ متعدد صحیح روایات میں کہ پھر وہ چہرہ جمال علی بن ابی طالب کو دیکھ لے، اور قبر میں جب مولا کائنات کی زیارت کر لے. قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن، گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. اب بھی مومن ہے فرشتے بھی موالی محسن، یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا. یہ نعرہ لگانا تو نجف رسا نعرہ لگائے تو آپ کی آواز مولا کے حرم تک پہنچے انشاءاللہ سے مل کے. بس وقت کم ہے میرے پاس، گزارش کروں گا علی کے سامنے جو ہے ایک ذرہ بن جاؤ، کم از کم اتنا بن جاؤ. ایک ذرہ بنو گے. ابھی میرے محترم ذاکر مجھ سے پہلے جو پڑھ رہے تھے کہ حر نے سب سے الگ خطا کی تو مولا نے بھی سب سے الگ عطا کی. میر انیس نے کہا کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے. حر آیا ہے، کتنا جلدی حسین نے معاف کیا. جو شب عاشور تک ان جملوں میں تھا کہ لعن اللہ امۃ قتلت کا ولعن اللہ امۃ ظلمت کا ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت پہ زیارت وارثہ یاد ہے نا. جو یزید کے لشکر میں ان جملوں میں تھا، وہ صبح عاشور جب آیا حسینی بن کر تو السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین. سبحان اللہ. یہ حر ان جملوں میں آ گئے، اور احترام فاطمہ زہرا حر کو بچا دے. یاد رکھیے گا، کیونکہ جب مولا نے اس کا راستہ، اس حر نے مولا کا راستہ روکا، مولا نے کہا غلط قوموں کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی، تیری یہ جرت پہ تو حسین کا راستہ روکے گا. اور اس نے پلٹ کر کہا کہ اے مولا اگر عرب میں کوئی اور مجھ سے یہ جملہ کہتا تو میں ویسے ہی جواب اسے دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے. سنیے گا ذرا اس جملے کو. حسین کیوں کہیں گے کسی کو کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ حسین رحمت للعالمین کے نواسے کبھی بددعا نہیں دیں گے، لیکن حسین جانتے تھے کہ اس کی ہدایت کا راستہ فاطمہ زہرا سے کھل رہا ہے. سبحان اللہ. آپ پہنچ رہی ہے. حسین جانتے تھے کہ جب میں اسے اس کی ماں یاد دلاؤں گا تو اسے میری ماں زہرا یاد آئے. بس وہ لمحہ تھا. حر پلٹ گیا، اور جب حر پہنچے، میں کہہ رہا ہوں ایک ذرہ بن جاؤ کم از کم اہل بیت کی بارگاہ میں، پھر وہ روشنی بنا دیتے، پھر وہ قبول کر لیتے. حضرت قبلہ علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ، ان کا ایک جملہ کہتا ہوں. حر جب آئے، میں مسائل پہ بھی نہیں، تھوڑا سا پہلے بات کر رہا ہوں. حر جب آئے اصالہ ثواب کی مجلس سے گناہوں کی مغفرت کے لیے میں بات کر رہا ہوں، حسین کی خدمت میں پہنچے، کہلی من توبتن، مولا کیا کوئی توبہ کی گنجائش بچی ہے میرے لیے؟ حسین نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو. اے حر میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا. ذرا سن لیجیے گا، سن لیجیے گا اسے. آپ کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ معافی مانگنے آیا آپ کے پاس، آپ نے کہا جاؤ یار معاف کیا، ایسا بہت ہوا ہوگا، معاف کر بھی دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا انشاءاللہ.
آپ نے کسی اور کو معاف کیا، انشاءاللہ قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. آپ نے کہا میں نے معاف کیا. مجھ سمیت اس پورے مجمع میں کوئی ایک بھی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے میرے رب نے معاف کیا؟ بات نہ ضائع کیجیے گا. یہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. آج کے لینگویج میں کہ ہمارا ڈومین ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ میرے رب نے معاف کیا. ہمیں کیا پتا، ہم کون ہوتے کہنے والے؟ رب کا معاملہ تو رب کے ساتھ ہے. یہ ہے اختیار حسین ابن علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اختیار. حسین نے کہا میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا. یہ حسین کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں خانوادہ حسین کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے معاف کیا رب نے معاف کیا. یعنی حسین کا معاف کرنا رب کا معاف کرنا ہے. یا مرزا دبیر علیہ الرحمہ نے کہا تھا نقاش نقش کاتب و خط بانی و بنا. تھوڑا مشکل شاعری بھی کبھی سن لیا کیجیے. 6 اشیاء استعمال کی ہر مصرے میں جہاں تک حسین ابن علی کی طاقت ہے. اس میں جمع تضاد بھی ہے، جمع اشتقاق بھی ہے، مراد و نظیر بھی ہے. اگر شاعری سمجھنے والے کچھ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں شاعری کی اصطلاح یہ پڑھ رہا ہوں، الجھانا نہیں چاہتا، مصرے پڑھتا ہوں، آپ آخر میں سمجھ پائیں گے کہ کیا ہے. نقاش نقش کاتب و خط بانی و بنا بنا آدم ملک زمین فلک گرد کیمیا. سبحان اللہ. دنیا و دین حدوث و قدم بندہ و خدا. سبحان اللہ. کہاں کہاں تک حسین کی رسائی ہے میرے بھائی. دنیا و دین حدوث و قدم بندہ و خدا. بیت سنا تھا، بیت میں کہتے ہیں سب شاہد کمال شہ مشرق ہے. میرے ساتھ پڑھتا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میں تو کہہ رہا ہوں ذرے کی بات. آ جائیے آپ کو کربلا سے لے کے چلو نجف. یہ مومنین جانتے ہیں کہ میں 1 ہفتے پہلے آیا ہوں کربلا نجف سے. تو چاہے نگاہوں میں وہ منظر ہے کربلا کا بھی نجف کا بھی. اچھا انفرادی طور پر تو میری انسانی کیپیسٹی میں ہے نہیں، میں آپ سب سے انفرادی طور پر واقف بھی نہیں، ورنہ تو دل جڑے ہوئے جو مومن ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ دل جڑا ہوتا ہے. تو میں نے نیت وہاں ضرور کی تھی کہ جہاں کہیں میں مجلس پڑھ چکا ہوں اور جہاں کہیں پڑھنے والا ہوں، ان سب عزاداروں کی نیت سے مولا میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں. تو آپ سب اس زیارت کربلا اور نجف میں میرے ساتھ شریک کریں، اس لیے کہ مولا نیتوں کو دیکھتے ہیں. جب نیت وسیع ہو جائے کسی کی اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں. اور مولا کا کرم یہ ہے کہ جب ہم تقسیم کرتے ہیں نا تو ڈیوائڈ کر کے آدھا آدھا کر کے کرتے ہیں. جب حسین بانٹتے ہیں وہ ضرب دے کر آگے بانٹ دیتے ہیں. صحیح. تو ایک مولا کا چاہنے والا تھا، یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، ہندوستان کے علاقے سے گیا تھا نجف پڑھنے کے لیے دینی تعلیم. تو اس زمانے میں کوئی واٹس ایپ کا سسٹم تھا نہیں کہ پتہ چلے کہ نجف میں ہوتا کیا ہے. جوش میں پہنچ تو گیا تو پتہ چلا کہ وہاں پر تو بڑی سخت زندگی ہے، بڑے سخت حالات ہیں. تو 1-2 مہینے گزارے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میرا تو یہاں پر گزارا ہو نہیں پا رہا. تو مولا کے پاس زری پر آیا اور آ کر کہا کہ مولا مجھے بڑے فاقے ہیں، تو ایسا کیجئے کہ یا تو یہی کچھ دے دیجئے مجھے عطا کیجئے یا پھر مجھے ہندوستان واپس بھیج دیں تو میں وہیں گزارا کر لوں گا. تو بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے خلوص ادب سے مانگتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے اس نے بیان شکوہ کیا تو کیا، لیکن تو اس نے وہیں زری کے پاس اس کی آنکھ لگ گئی تو جناب امیر کو اس نے خواب میں دیکھا. دعائے کمیل کا نام سنا ہوا ہے، مولا علی کی تعلیم کرتا. اس کی ایک شرح دعائے کمیل آگے انصاریان نے لکھی، شرح ایران کے رائٹر ہے فارسی زبان، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولا سے اس نے کہا کہ مولا آپ یا تو ہندوستان مجھے بھیجیں یا یہ. مولا نے کہا دیکھو اگر علم چاہیے تو یہ ساری زحمت ہوگی، یہ تکلیف برداشت کرنی ہوگی، علم ویسے نہیں ملے گا. اگر دولت چاہیے تو جاؤ ہندوستان فلاں علاقے میں ایک راجا رہتا ہے، اس سے جا کر جو میں بتلا رہا ہوں وہ کہہ دو جا کے.
اس نے کہا مولا علم کی خیر ہے ابھی فی الحال دولت ہی دینا ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا مولا کا کرم یہ کہ ان کی بارگاہ میں ایسا نہیں کہ فقط بہت اچھے لوگوں کے لیے رہا ہے، سب کے لیے. چوتھے امام نے ایک شعر پڑھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ان کان جودک لا یرجو الا ذو الشرف فمن یجود بالعصین عن النعم. پروردگار اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا تو پھر گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے مارتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی عظمت امام زین العابدین ایک مل کے صلوات بھیجے محمد حضوری. شیخ بہائی ایک بڑے عالم ہیں، تو شیخ بہائی نے، یہ میں بٹوین دا بریکٹس کہہ رہا ہوں، مولا رضا کے حرم میں ایک ایسا تعویذ بنایا تھا کہ تعویذ کو لگا دیا جائے مولا کی زری کے احاطے پر، جو زری کا دروازہ ہے، کہ وہاں سے کوئی گناہ گار داخل ہی نہ ہو سکے. عملیات کے ماہر سے بڑے. تو جب وہ ریڈی ہو گیا اور فکس ہونے لگا نا، تو مولا رضا علیہ السلام کو انہوں نے خواب میں دیکھا شیخ بھائی نے. اور شیخ بھائی سے مولا نے کہا کہ اے شیخ بھائی، جسے میں نہیں روکنا چاہ رہا اسے تو کیوں روک رہا؟ جسے میں نہیں روک رہا آنے سے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا یا رب المصلین، اے نماز پڑھنے والوں کے رب. آواز آئی لبیک یا عبدی. پھر کہا یا رب الصائمین، اے روزہ رکھنے والوں کے رب. آواز آئی لبیک یا عبدی. پھر کہا یا رب المذنبین، اے گناہ کرنے والوں کے رب. گناہ کرنے والوں کا رب بھی تو وہی رہتا ہے نا، کوئی اور رب بدل تھوڑی جاتا ہے. اے گناہ کرنے والوں کے رب. آواز آئی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. کہ پروردگار میں نے کہا نماز پڑھنے والوں کا رب ایک مرتبہ تو نے لبیک کہا، روزہ رکھنے والوں کا رب ایک دفعہ لبیک کہا. میں نے کہا گناہ کرنے والوں کے رب نے کہا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. گناہ گاروں کے کہ اس لیے کہ اے موسیٰ، جب کوئی نماز ہی میری بارگاہ میں آتا ہے تو اسے اپنی نماز پر بھروسہ ہوتا ہے. جب کوئی روزہ رکھ کے آتا ہے تو کم از کم سوچ کے آتا ہے روزہ تو رکھ کے آیا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. کہ جب کوئی گناہ گار آتا ہے نا میری بارگاہ میں، اس کا میرے سوا اور کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. اس لیے میں اسے 3 دفعہ کہہ رہا ہوں لبیک یا عبدی. آجا میرے آجا میرے آجا میرے. تو اس نے کہا غور کیجیے گا، بس بات ختم کرنے لگا. کہ مولا وہ علم تو بعد میں لیکن ابھی دولت دے دے. تو مولا ہر طرح کے لوگ ہوتے. مولا نے کہا جاؤ واپس، ایک راجہ رہتا اس علاقے میں، اس سے جا کر کہنا بے آسمان رود وقار آفتاب کو نہ. آسمان پر پہنچتا ہے آفتاب بن جاتا ہے، یہ جملہ ہے. اس نے کہا مولا میرے پاس کوئی دولت وغیرہ کوئی ویسے ہے نہیں، آپ مجھے پتہ نہیں یہ الگ الگ جملے سکھا رہے ہیں، اس کو جا کے کہو، یہ کہو وہ کہو. پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ مولا نے جب سکھایا ہے تو جملہ کہنا میرا کام اور مشکل کو حل کرنا علی کا کام ہے. تو بہرحال پہنچا ہوا. اب وہ راجہ وہاں پر اپنے شاہی طرام کے ساتھ گزر رہا تھا. تو راجہ نے اس نے دور سے دیکھا، کوئی وہ قریب تھوڑی آنے دے، کوئی راجہ کا اپنا پروٹوکول تھا. اس نے دور سے کہا بے آسمان روت وقار آفتاب کو. بس یہ پتا تھا اور کچھ نہیں پتا، ایسے ہی بس. اب آپ سے سوچیں، آپ سے کوئی ملے انون آدمی اور بالکل غیر متعلقہ کوئی جملہ کہے، تو بادشاہ نے دیکھا اسے، کہا ذرا قریب آنا، یہ کیا کہا تم نے؟ اس نے دل میں کہا مولا نے پتہ نہیں کیا سکھا دیا، نمازیں بخشوانے گئے تھے روزے پہلے پڑھ گئے. کہتا حضور بس وہ کچھ کہا نہیں، تم نے کچھ کہا ایسا جو میں سننا چاہتا ہوں پھر سے. کہتا میں آسمان روت وقار آفتاب کو، آسمان پہ پہنچتا آفتاب بن جاتا. بادشاہ نے کہا یہ جو زمینیں دیکھ رہا ہے یہ ساری ہماری ہیں، اس میں سے آدھی میں نے تجھے عطا کی. سنتے جانا، یہ آدھی زمینیں تیری. پھر اس کے بعد اپنے دربار لے گئے، خزانہ کھولا، ہیرے جواہرات سب الگ کی، کہ یہ جو آدھا خزانہ ہے یہ بھی تیرا ہے. اپنی ساری جائیداد آدھی آدھی تقسیم کر کے کہا یہ تیری. اس نے کہا حضور یہ میری سمجھ نہیں آ رہا کچھ بھی، کہ میں نے ایک جملہ آپ سے کہا ہے، آپ اتنے سخی بن کر یہ سب مجھے دیتے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے علی کی شان میں ایک منقبت کہی تھی، اس میں پہلا مصرع کہا تھا، دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا.
مصرع کہا تھا، دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بہت میں نے کوشش کی، لیکن جو علی کے شایان شان مصرع ہو وہ لگ نہیں پایا مجھ سے، تو میں نے مولا ہی سے منت مانی تھی۔ میں نے کہا مولا کوئی اگر مجھے آپ کی شان کے مطابق مصرع لا دے تو میں اپنی آدھی دولت اسے دے دوں گا، آدھی زمینیں اسے دے دوں گا، آدھی جائیداد اسے دے دوں گا۔ تو نے ایسا مصرع مجھے سنایا کہ اس سے بہتر علی کی شان میں ممکن نہیں تھا۔ اس نے کہا حضور وہ پہلا مصرع کیا تھا؟ سننے کی بات اب ہے، پہلا مصرع کیا تھا؟ کہتے ہیں پہلا مصرع یہ تھا، گر میں ذرعی نظر لطف بو تراب افتد بے آسمان روت وقار آفتاب کند۔ اگر دنیا کے کسی ایک حقیر ذرے پر بو تراب کی نگاہ ہو جائے، دنیا کے کسی ذرے پر بو تراب کی نگاہ ہو جائے، بے آسمان روت وقار آفتاب کند، وہ ذرہ علی کے صدقے میں اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور آفتاب بن جاتا ہے۔ یہ علی کا سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جانتے میں کیا کہہ رہا تھا؟ ایک ذرہ بن جائے، ذرہ بنے گی علی خود آفتاب بنا دیں گے، بے شک بے شک، ذرہ تو بنے کم سے کم۔ اب اتنا کوئی ذرہ بھی نہ بن سکے تو پھر تو یہ زیادتی ہے مولا کی بارگاہ میں۔ ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہاء علی ہے کہ انتہا بھی نہیں۔ آئے آئے بھائی یہ انتہاء علی ہے کہ انتہا بھی نہیں، اور علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، بے شک، یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتا بھی نہیں۔ علی کی آخری حد کیا ہے کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ اور جس سے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، میں مرحوم کے سارے ثواب کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سب کے مرحومین کے لیے، جس سے علی کی من مات علی حب آل محمد مات شہید، شہیدہ، سب کو یاد ہے نا؟ یہ آدھی حدیث سب کو یاد ہے، امام فخر الدین رازی اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے تو اس پوری حدیث کو لکھا ہے، من مات علی حب آل محمد یضف الی الجنہ کما تضف العروس الی خدرہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے اسے جنت میں ایسے لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو حجرے عروسی میں لے جایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا وہ دنیا سے جاتا ہے۔ آگے کا من مات علی، حضور نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافر، جو بغض آل محمد میں مر جائے مسلمان نہیں ہوتا، بغض، سبحان اللہ۔ تو جس سے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہاء علی ہے کہ انتہا بھی نہیں، اور جس سے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں، مرا بھی نہیں۔ ہاں شہید ہے نا وہ، پھر مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا۔ آپ کے نعرہ حیدری اور یا علی کی خاطر انشاءاللہ تاریخی نعرہ لگائیں گے، اس کے بعد میں مسائل میں جاؤں گا۔ مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں، یہ تو دنیا کی بات ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا، علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کہ کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں قدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ بہت سارے شاید شیعہ سنی بھائی یہاں پر اہل سنت پر آتے ہیں، مجھے سن رہے ہو میڈیا میں، مجھے شاید دیکھتے رہتے ہیں اور وہ سنتے رہتے ہو، تو میں بڑے احترام سے کہتا ہوں، ایک اہل سنت عالم ہی کا قول ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ انہوں نے کہا 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%۔ کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%۔
سنی ہے کا 100%. علی کرتے ہیں 100%. علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے کا 100%. کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے. ذرہ بننا ہے میرا کام علی کی بارگاہ میں. ذرہ کیسے بنیں گے؟ وہ جملہ ذہن میں رہے گا، 4 پرندوں کو ذبح کرو. یہ 4 وہ چیزیں ہیں جو علی تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. خود نمائی، حرام جنسی تعلقات، لمبی خواہشات اور لمبے سرو. لمبی آرزو. ٹھیک ہے، تو یہ وہ معاملات ہیں. کوا ہے، مور ہے، کبوتر مرغ ہے اور کبوتر. تو یہ وہ ہے کہ کبوتر ہے کھیل تماشے کا، امیوزمنٹس. زندگی کو برباد کرنا، وقت تلف کرنا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے یوٹیوب پر بے سروپا چیزیں دیکھ رہے ہیں، 4 گھنٹے گزر گئے. یہ ہے کھیل تماشا، وہ حرام کھیل تماشا، وہ فضول کھیل تماشا جس کے لیے منع کیا. ان چیزوں میں نہ جائے. یہ 4 چیزیں سنبھالنی، انشاءاللہ علی تک پہنچ جائے. واضح ہو گئی، میسج پہنچ گیا. بس عزیز، تو ایصال ثواب کے لیے جو مجلس ہے، تو بی بی کی شہادت کے ایام گزرے ہیں. سبحان اللہ. تحضر عند قبر ابنہا، حدیث میں آیا ہے کہ سیدہ اپنے بیٹے کی قبر پر آتی ہے، وتستغفر لزوارہ، اور حسین کا زائر اپنے لیے بعد میں استغفار کرتا ہے. حسین کی ماں اس زائر کے لیے پہلے استغفار کرتی ہے. تحضر عند قبر ابنہا، حاضر ہوتی ہے اپنے بیٹے کی قبر پر، وتستغفر لزوارہ. کیا کہنا عزیزوں. سیدہ کی ایک تمنا تھی. مقدس سے اربیلی سے کہا تو میرے حسین کے مصائب پڑھتا ہے، لیکن سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کمالا اس نے کہا بی بی میں تو مصائب پڑھتا ہوں، شہادت تک بھی پڑھتا ہوں، سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہا نہیں، میرے حسین کے لیے تیر و تلوار بڑی مصیبت نہیں ہے. میرے حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا وقت ہوتا جب وہ اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا. جب اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا. یہ سب سے سخت منزل ہے حسین کے لیے. حسین آئے اور خیمے میں آ کر کہا کہ اماں فضا، اس خیمے میں ایک صندوق ہے، اس میں ایک کرتا ہے جیسے ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. اس کرتے کو ایسے لے آئیے گا کہ زینب کو خبر نہ ہو. فضا گئی، کرتا نکالا، چھپ کر لانا چاہ رہی تھی. بی بی کی نگاہ پڑ گئی. کہ فضا آپ کو میری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے، بتلائیے گا کیا لے جا رہی ہے؟ آقا نے یہ کرتا بنوایا ہے. کہ یہ کرتا نہیں ہے، حسین نے کفن بنوایا ہے. یہ بڑی سخت منزل تھی بی بی کے لیے. جب بھی کوئی شہید جاتا تھا تو دل میں تسلی ہوتی تھی کہ حسین تو ہے. اب جب حسین جا رہے ہیں، جس کے لیے اللہ نے جنت سے لباس بھیجا تھا، اس نے لباس شہادت پہن لیا. یا اللہ، آگے جملہ بڑا سخت ہے. حسین نے جب خیمے کی ساری بیویوں کو ودا کیا، ان ماؤں پر سلام جن کے بچے حسین کے لیے مارے گئے، اور ازواج کو سلام جن کے شوہر حسین کی نصرت میں مارے گئے. اپنی بیویوں کو سلام کیا اور اپنی بہنوں کو سلام کیا. حسین نکلنا چاہتے تھے، ایسا لگا جیسے کچھ یاد آیا. اب جب مڑ کر دیکھا کونے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے، سر کے بال سفید ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے. السلام علیکم یا امی فضا، اے میرے ماں فضا، آپ پر بھی حسین کا آخری سلام ہے. بس حسین چلنا چاہتے ہیں. میر انیس نے کہا بٹھائے بال اہل حرم ساتھ تھے کہ بٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. 4 سال کی بچی باپ سے نکل کر کہہ رہی تھی بابا مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ. حسین نے سکینہ کو گود میں لیا. یہ آخری موقع تھا کہ جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا. پھر تو شدر کے تماچے تھے، عمر ساتھ کے گھوڑے تھے. کوشش کرنا اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو وہ رخساروں تک بہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ مولا رضا نے فرمایا ہے جو میرے دل حسین پر ہو جائے اور اس کے آنسو رخسار تک بہ جائے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صغیرت کا عمل کبیرت، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، قلیلت
کانا کثیرا چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرما، کوئی غم عطا فرما سوال اپنے حسین کے۔ حسین چلنا چاہتے ہیں، سکینہ کو نیند آ گئی، باپ کے سینے پر آخری مرتبہ نیند آ گئی۔ وہ مقام اب بھی موجود ہے کربلا میں جہاں حسین آخری مرتبہ سکینہ سے ودا ہوئے۔ سکینہ دفعتاً اٹھی، نیند سے اٹھی، کہ بابا اب جائیے، بابا تشریف لے جائیے۔ ارے 4 سال کی بچی کہہ رہی کہ اب جائیے، ابھی تو تم مجھے روک رہی تھی، اب بھیج کیوں رہی ہے؟ کہ بابا خواب میں ہم نے دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا، دادی یہ کہہ رہی تھی ہے میری سکینہ میرے حسین کو مقتل جانے سے نہ روک، اسی وقت کے لیے چکیاں بیچ کر میں نے اپنے حسین کو مارا تھا۔ حسین زلزلہ پہ بیٹھے، چلنا چاہتے ہیں، آگے بڑھے، فوج اشقیہ کے سامنے پوری منزل شہادت نہیں پڑھوں گا مگر اتنا کہوں گا، حسین نے کہا کہ تم نے میرے عباس کو مار دیا، تم نے میرے اکبر کو مار دیا، تم نے میرے قاسم کو مار دیا۔ حسین ایسے لڑتے تھے، فوج یزید الحفیظ الامان پکار رہی تھی، لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے حسین تو عباس کا لاشا رکھا ہوا تھا کہ عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی ہے، جہاں سے مجلس شروع کی تھی وہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ بس رحمتاً ندائے قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آج رو سکتے ہیں بابا سے بلند رہے، یا حسین خدا تمہیں کسی رب میں نرمہ حسین کی بات سہارا رہی ہے، دیکھنے کے لیے کسی کی آنکھوں میں میرے حسین کے نام سے آنسو ہے۔ حسین نے تلوار کے نیام میں رکھا، خدا کا پیغام آ گیا، حسین پلٹ پاؤ۔ اب جیسے ہی تلوار کے نیام میں رکھا، بھاگی کی فوجیں پلٹنا شروع ہوئی۔ مقتل میں ہے، اپنی جانب سے پڑھتا میرے لیے صحیح نہیں، مقتل میں ہے یہ فرقۃ بالرما وفرقۃ بالسیف وفرقۃ بالحجر، یعنی کسی کے پاس تیر، کسی کے پاس تلوار۔ یا حسین، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا لیا۔ حسین زخمی ہوتے گئے، زخمی ہوتے گئے، ایک منزل آئے، حسین پشتے بغل سے زمین کربلا پر گرے۔ امام زمانہ فرماتے میرا سلام الشہید پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر، تیروں پر معلق حسین تھے۔ مجھے معاف کرنا، تکلیف ہوگی آپ کے سینے میں مجھے پتا ہے، لیکن مقتل میں رکھا سا برجلی شمر نے پیر لگا کر حسین کو سیدھا کیا، وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ، اور حسین کے سینے پر زور سے بیٹھے۔ قابض اللحیۃ، اس نے حسین کی داڑھی کو کھینچا، فَضَرْبَةً مِّن ضَرْبَتِهِ، 13 ضربتیں حسین کو لگی۔ ایک کے بعد انبیاء دیکھ رہے تھے، ملائکہ دیکھ رہے تھے، برداشت نہ کر سکے، انبیاء بلند ہو گئے، ملائکہ چل رہے تھے، پروردگار حسین سے ہم سے نہ دیکھا جائے گا۔ ایک منظر آئی، سرکار محمد مصطفیٰ بھی بلند ہو گئے، پروردگار میرا نواسا میرے سامنے ذبح ہو رہا ہے، یہ منظر نہ دیکھا جائے گا۔ مشکل کشا علی مرتضیٰ بلند ہوئے، میرا بیٹا پروردگار میرے سامنے مارا جا رہا ہے۔ جب سب چلے گئے، حسین کی آواز آئی، اماں ایام فاطمہ، اماں سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو حسین کو چھوڑ کر نہ جا رہے۔ آواز آئی اللہ تنفذ حسین، زلزلہ خالی بنتا، سکینہ وہی جو آخر میں ودا ہوئی تھی آئی، آخر کا یہ جوانو اسکتے آبی انتقل شانا۔ میں یہ نہیں پوچھتی تیر کے طرف تلواریں کتنی بڑی، 4 سال کی بچی تھی، یہ پوچھا یہ بتا بابا کو ذبح کیا، سکتے آبی انتقل شانا، تو تھوڑا پانی پلایا تھا میرے بابا، یا حسین کیا تھوڑا پانی پلایا تھا میرے بابا کو، یا میرا بابا پیاسا ہو رہا ہے۔ حسین 3 دن کے پیاسے، 2 مہروں کے درمیان سے وہ یا عند اللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ،
گناہوں کی مغفرت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے جتنے مومنین یہاں تشریف فرمائے، اے پروردگار اگر میں حسین کے در سے بھی خالی ہاتھ چلا گیا تو پھر کون سا در رہتا ہے پروردگار؟ پھر کس کے دروازے میں جا کے مانگوں گا؟ چلے حسین کی بارگاہ میں، یا یا حسین ابن علی ایھا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مجيئا إن الله اشفع لنا بين ربك يا وجيها إن الله اشفع لنا روحانیت ہے ایک مرتبہ اور یا وجیہا صلی اللہ علیہ وسلم اشفع لنا